السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض جملے ہم اپنی زندگی میں عام طور پہ بولتے ہیں اور وہ درست نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ زبان زد عام ہو چکے ہیں، محاورتاً بھی بعض جملے بولے جاتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یا ایسا ہی ہے، یہی فیکٹ ہے۔ یہ فیکٹ نہیں ہے، ہمارا دین اس سے بالکل الٹ بات ہمیں بتاتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک جملہ ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ایسا قطعی نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے محبت اور جنگ دونوں کی حدود متعین کی گئی ہیں جن سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ محبت میں بھی ہم ایسے دیوانے ہو جائیں کہ سب کچھ بھی بھول جائیں، یا جنگ میں ہم ظلم پہ اتر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنگ میں بھی فرمایا کہ زیادتی نہیں کرنی تم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر محبت اور جنگ میں ہر چیز کیسے جائز ہو جاتی؟ محبت میں بھی ایسے نہیں آگے بڑھ جانا کہ اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت آپ کے دل میں گھر کر جائے اور آپ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ ایسی محبت بھی جائز نہیں ہے۔ محبت میں بھی شرک ہوتا ہے اور جنگوں میں بھی ظلم ہوتا ہے اور زیادتیاں ہوتی ہیں۔ دونوں چیزوں میں ہی ایک حد ہے جس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، لہٰذا اس جملے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک جملہ ہم عام طور پہ بولتے ہیں، دوستی میں کوئی شکریہ نہیں، کوئی معذرت نہیں۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان آپ کے ساتھ جو رشتہ دار، دوست، پڑوسی، اجنبی یا کوئی بھی انسان بھلائی کرے، خواہ وہ کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو یا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ قریبی ہے تو اب شکریہ کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی فارمیلٹی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انسان کتنے بھی قریبی دوست کو یا کتنا ہی پیار کرنے والا اس کے ساتھ احسان کرے تو اس کو اس کا لازمی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے معاملے میں ہماری طرف سے کبھی کوئی زیادتی ہو جائے تو بھی اس سے دل سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس سے معذرت کرنی چاہیے، اور اس میں بھی کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی قریبی ہے تو لہٰذا معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں سوری کیوں کہوں، یہ تو میرا بہت قریبی ہے، اس کے ساتھ تو کوئی سوری کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی فارمیلٹی نہیں۔ جب معذرت بھی ہے، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو معذرت کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہو۔ ہم اکثر ایسے رشتوں میں بہت شرما جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید اس کی ضرورت ہی کبھی نہیں۔ ہر ایک انسان کو اچھا لگتا ہے کہ اگر اس کے چھوٹی سی بھلائی کے اوپر بھی کوئی اس کو شکریہ ادا کرے، اور ہر ایک انسان کو اچھا لگتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کرنے والا اس سے معذرت کر لے، تو اس میں کبھی جھجکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے جو ہم بہت کامنلی بولتے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور ہنس دیتے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں۔ اور بحیثیت مسلمان 900 کیا 9 کروڑ چوہے بھی کھا کے اگر بلی حج کو جائے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس طرح سے کہہ کے کسی کو ڈسکریج کرنا، کسی کو پیچھے کرنا، کسی کا حوصلہ توڑنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلے دینے والے، یہ سمجھنے والے کہ اس کو تو کبھی معافی نہیں مل سکتی کیونکہ اس نے 900 چوہے کھائے، اس نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، یہ تو گناہوں سے آلودہ ہے۔ جس کے پاس وہ جا رہا ہے اور جس کی بارگاہ میں وہ اپنی توبہ کو رکھ رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ معاف کرتا ہے یا نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا ظاہر دیکھ کے اور اس قسم کی باتیں کر کے ان کے حوصلوں کو ایسے توڑ دیتے ہیں کہ اب وہ 900 چوہے کھا کے اب اس کے بعد وہ 9000 چوہے کھائے، کبھی حج کو نہ جائے۔ کتنی یہ غلط بات ہے، اور کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، اس کی مغفرت کو کچھ نہ سمجھنا۔ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، تو کبھی یہ جملہ نہ بولیں، اس جملے کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیجیے۔ اسی طرح ایک جملہ بہت بولتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ میاں کے پچھواڑے میں جا کے تم نے کوئی کام کیا یا گھر لیا یا کچھ، یعنی بہت دور کی کوئی چیز ہو تو اس کو ایسے کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت کیئرفلی اپنی زبان کو کھولیے۔ پلیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات نہ کرا کریں، یہاں یہ اللہ میاں کی گائے ہے، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ یہ باتیں کوئی اچھی مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا ادب کیا جائے۔ آپ بے ادبی کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی بات کریں، یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ایک بات ہم منہ سے کہیں اور کہیں اپنا گھر جہنم کے اندر بنا لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان ایک ہی بات منہ سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی نیچے جگہ اپنی بنا لیتا ہے، اتنی نیچے زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ انسان بے پرواہی سے اپنا منہ نہ کھولا کرے۔ اب جیسے
ایک اور جملہ بولتے ہیں ایک غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، وہ تو ایک کیا 1 خراب غلطیاں بھی سچی توبہ کرنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان اس طرح کی باتیں کر کے، اور تنگ دل لوگوں کا مزاج یہ ہے نا، کیونکہ وہ دوسروں کی ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے تو وہ ایسے کہہ دیتے ہیں۔ اس جملے کو بھی اپنی زندگی سے نکالیں۔ اسی طرح ایک جملہ ہے، بھائی زندگی تو ایک دفعہ ہی ملتی ہے، یو اونلی لیو ونس۔ یولو تو YOLO، یہ ایسا نہیں ہے۔ دین کے مطابق زندگی تو 2 دفعہ ملتی ہے، پہلی یہ دنیا کی زندگی، اور دوسری وہ دائمی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر ہم یہ بولتے ہیں سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ ہم اپنی بدتمیزی اور بد تہذیبی کو سچ بولنے کا نام مت دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر سچ کڑوا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا لہجہ اور ہمارے تذلیلی الفاظ کا انتخاب اس کو کڑوا بنا دیتے ہیں۔ ورنہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، مگر انہوں نے کبھی کڑوا سچ نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں زبان درست کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم اسپیکر ورحمۃ اللہ استاذہ وبرکاتہ۔ نجیحہ ہاشمی ہیں۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر، ARRAHMA.org۔